علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کمانڈ نمبر 2 جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت کے متعلق ہے وہ پیش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں توحید کے ذکر کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کا ہم پہلا حصہ کمانڈ نمبر 1 میں پیش کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ بات کرنی ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عاجزی و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور ان کی وہ خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ المستدرک للحاکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے، تو میں نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین دونوں میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر جبرائیل نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس پیارے مہینے میں اپنی مغفرت نہ حاصل کر سکے، تو میں نے فرمایا آمین۔ بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ اور جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا۔ سنن نسائی کی حدیث، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کا مشورہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، کیونکہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ تو لوگوں، قرآن مجید اور حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ والدین کی اطاعت کتنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔